موتی بہت شور مچانے والا چھوٹا سا کتے کا بلہ تھا۔ وہ ویسے تو زیادہ وقت خاموش رہتا، لیکن بعض اوقات اسے بہت بھونکنے کی عادت تھی۔ وہ بلی کو دیکھ کر بھونکتا تو وہ بھی غصے سے ایک آدھ بار اس پر گھراتی، مگر پھر ڈر کر بھاگ جاتی۔ وہ پرندوں پر بھونکتا تو انہیں فوراً ہوا میں اڑنا پڑتا۔ ڈاکیے پر تو اس کی خاص نوازش ہوتی اور وہ جلدی جلدی خط مکان کے باغیچے میں پھینک کر رفو چکر ہو جاتا۔ محاذ کئی دفعہ اسے چپ کرنے کے لیے کہتا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور سارا دن بھونکتا رہتا۔ ایک دن تو موتی بہت ہی شور مچا رہا تھا اور ہر کوئی اس کے بھونکنے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاموش رہو موتی، دیکھتے نہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور تمہارے بھونکنے کی وجہ سے میں اپنی توجہ کتاب پر نہیں رکھ سکتا، محاذ نے سختی سے موتی کو کہا۔ موتی نے پوری کوشش شروع کر دی کہ اس کی ڈانٹ کے بعد وہ نہ بھونکے۔ اس نے تتلیوں سے نگاہ ہٹا لی، باغیچے میں اڑنے والی مکھیوں کو دیکھنا بند کر دیا، باغیچے میں پڑے خوبصورت زرد رنگ کے گینڈے کے متعلق سوچنا بند کر دیا۔ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ تب بھی نہ بھونکے اگر کوئی پرندہ باغیچے کے گھاس پر آ کر بیٹھ بھی جائے، لیکن وہ جدھر بھی دیکھتا ہر طرف اسے وہ چیزیں بکھری دکھائی دیتی جن پر وہ بھونکنا چاہتا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے مجبور ہو کر گھاس کو گھورنا شروع کر دیا، لیکن موتی کو احساس ہوا کہ گھاس میں کوئی حرکت ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے گھاس کو گھورنا جاری رکھا، مگر اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ وہ بھونکنا چاہتا تھا، لیکن اسے محاذ کی ڈانٹ یاد آ گئی، لیکن پھر بھی وہ گھاس کو مسلسل گھورتا رہا۔ اب وہ کسی چیز کی سسکی جیسی آواز صاف سن سکتا تھا۔ اس نے ساری توجہ گھاس پر مرکوز کر دی، لیکن پھر اچانک اس نے بے اختیار بھونکنا شروع کر دیا۔ شش شش، محاذ نے اسے منع کرتے ہوئے کتاب کا صفحہ تبدیل کیا، لیکن موتی باز نہ آیا۔ اس نے ایک لمبی اور رینگتی ہوئی چیز باغیچے میں دیکھ لی تھی، جس کی زبان بار بار منہ سے باہر نکل کر سسکی جیسی آواز بار بار نکال رہی تھی۔ موتی کو قطعی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ چیز سیدھی محاذ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ موتی پاگلوں کی طرح بھونکتا رہا، لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ گھر کے اندر سے محاذ کے ابو عدنان صاحب نے بھی اسے ڈانٹا، لیکن موتی بھونکنے سے باز نہ آیا۔ وہ مزید اونچی آواز اور جوش سے بھونکنے لگا۔ آخر محاذ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کلئی پسند نہیں تھا کہ موتی اتنا زیادہ بھونکے۔ پھر اچانک ماس چلایا، سانپ سانپ۔ اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا سانپ رینگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ موتی بھونکتا رہا اور پھر عدنان صاحب بھاگ کر باغیچے میں پہنچے۔ انہوں نے محاذ کو پیچھے کر لیا۔ موتی کے مسلسل بھونکنے سے سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو پکڑ لیا اور باغیچے سے باہر لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محاذ نے موتی کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اسے کھانے کے لیے اس کے من پسند بسکٹ بھی دیے۔ محاذ ہنس رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی جان موتی کے بھونکنے سے بچی ہے۔ اس رات انعام میں موتی کو محاذ کے کمرے میں سونے کی اجازت ملی، لیکن اس دن کے بعد موتی نے بھی فیصلہ کر لیا، اب وہ صرف اس وقت بھونکے گا جب اس کو ایسا کرنے کی خاص ضرورت ہوگی۔